السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ کیا بینک کے لیے اپنے گھر کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، بینک جو ہے وہ ایک سودی کاروبار ہے، اور اس کے لیے یا اس مقصد سے گھر کو دینا یعنی سودی کاروبار کو اور سودی نظام کو فروغ دینا۔ اور سود جو ہے وہ معصیت ہے، گناہ کا کام ہے۔ قرآن کے اندر صاف طور پر جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، منع قرار دیا گیا ہے کہ سود سے دور رہا جائے، نہ لیا جائے نہ دیا جائے۔ تو اس مقصد سے اپنے گھر کو کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے آپ سے کرائے پر گھر لیا ہے اور اس نے مقصد نہیں بتایا ہے تو آپ نے گھر کرائے پر دے دیا، اب اس کے بعد کوئی شخص اس کے اندر سود کا کاروبار کرے یا اس کے اندر شراب پیے یا کچھ بھی کرے تو پھر وہ گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، باقاعدہ بینک والے آئے ہیں، انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ہمیں گھر کرائے پر چاہیے، تو یہ دینا جو ہے وہ جائز نہ ہوگا، بلکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ سوال ہے کہ کیا شطرنج کھیلا جا سکتا ہے؟ تو بھئی شطرنج یا چوسر کھیلنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کے اندر جوا ہو یا نہ ہو۔ علامہ ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے ذیل میں لکھا ہے کہ یہ آیت شطرنج اور چوسر کی حرمت کو بتاتی ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کی مذمت آئی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے چوسر کھیلا اس نے سور کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا، اور یہ کہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اسی طرح شطرنج کھیلنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اور فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اپنی نگاہ رحمت بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ تو بڑا سنگین گناہ ہے۔ فتاوی عالمگیریہ میں مکروہ لکھا ہے، اور اگر اس کے اندر جوا ہو تو یہ تو اور سنگین گناہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے فالتو اور بیجا کھیلوں سے دور رہا جائے۔ سوال ہے کہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کے بعد جو جاب حاصل کی جاتی ہے وہ کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ بھئی، افسوس ہے اس بات پر کہ جعل سازی اور دھوکہ دھڑی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج تعلیمی اسناد یعنی جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں تعلیم کے اور ڈپلومے وغیرہ کے جو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ بھی نقلی بننے لگے ہیں، اور یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے نقلی بنانے کا، کہ جھوٹے اسکول کھول رکھے ہیں اور اس کے اندر بچوں کے ایڈمیشن شو کر دیے جاتے ہیں، اور سال پورے ہونے پہ فیس لے کے اور سرٹیفکیٹ دے دیے جاتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ایسی اس سے جاب جو حاصل کی جائے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایسے سرٹیفکیٹ کے بنیاد پر ملازمت حاصل کر لے، تو یہ اس کا عمل جعل سازی ہوگی، اور جعل سازی یعنی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کے مرتکب ہوگا وہ شخص۔ مگر اس سے کمائی ہوئی جو روزی ہوگی، جو پیسہ آئے گا جاب کرنے کے بعد، یہ حلال ہوگا اور جائز ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جا کر جاب کی ہے، یعنی اپنا وقت دیا ہے، کام کیا ہے، اس کام کے بدلے میں اسے پیسے ملے ہیں۔ یہ کام جو اسے ملا ہے وہ جھوٹ کی بنا پر ملا ہے، لیکن جو اس نے کام کیا ہے وہ کام تو کیا نا، اس نے وقت دیا، محنت کی، اور یہ جو کمائی ہوگی یہ اس کی اجرت ہوگی، لہٰذا یہ کمائی اس کی جو ہوگی وہ جائز ہوگی۔ لیکن جو جاب ہے وہ اس کا جو جب تک وہ جاب چلتی رہے گی وہ گناہ گار ہوگا اس جھوٹ کے سبب۔ سوال ہے کہ مساجد میں اس وقت فوم کی صفیں بچھائی جا رہی ہیں، کیا اس پر سجدہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو سردیوں کی وجہ سے آج کل چادریں موٹی یا فوم بچھا دی جاتی ہے، اسپنج وغیرہ بچھا دیا جاتا ہے، تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمارا جو سر ہے وہ زمین سے ٹچ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر پیشانی ٹک رہی ہے سجدے میں زمین سے تب تو سجدہ ہو جائے گا، اور اگر فوم بہت موٹا ہے یعنی اس سر رکھنے کے باوجود بھی وہ نیچے دب رہا ہے، زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا، تو پھر ایسی صورت میں سجدہ نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ کیا ننگے سر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بھئی، آج کل یہ تو بہت زیادہ عام ہو چکا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا، سر کھول کر نماز پڑھنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھ لی، سیرت کو دیکھ لی، اور صحابہ اکرام کی زندگی کو بھی دیکھ لی، جو ان کا عام معمول تھا وہ سر ڈھکنے کا تھا اور عمامہ باندھنے کا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف ایک کپڑے کے اندر نماز ادا کی ہے، لیکن معمول کیا تھا؟ وہ عمامے کا تھا۔ تو وہ وہاں پر جو روایت ہے وہ اس لیے ہے
کہ اگر کسی شخص کے پاس میسر نہیں ہے ٹوپی یا سر ڈھکنے کے لیے کپڑا تو اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بغیر ٹوپی کے اور بغیر سر ڈھکے جو ہے اس کو معمول بنا لیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم اس میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارا کلچر ہے، اس کے اندر سر ڈھکنے کو ادب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ ممالک میں چلے جائیے یا مغرب میں چلے جائیے تو وہاں پر سر کھولنے کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا اور ٹوپی کا اتنا خاص خیال نہیں ہے وہاں پہ۔ وہاں پر یہ کلچر نہیں ہے کہ سر ڈھکنا ادب میں سمجھا جائے۔ تو اگر وہاں پر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے سر کھول کر، چونکہ وہاں کے کلچر میں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر سر ڈھکنا جو ہے وہ ایک تہذیب کے اندر شمار ہوتا ہے، ادب میں شمار ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر سر ڈھکنا احتراماً لازم ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز کی بے عزتی کرنے کے لیے اور اس کے توہین کے مقصد سے جو ہے وہ سر پہ ٹوپی نہ لگائے تب تو یہ کفر ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص نہیں لگاتا ہے تو ایسا نہیں ہے، نماز ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا سود کو سود کی ادائیگی میں دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہے کہ وہ مجبور ہو چکا ہے سودی قرض لینے پر اور اس کے اوپر دنیا کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، کہیں سے اسے پیسے نہیں مل رہے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، اور اس نے قرض لے لیا ہے، لیکن اس قرض کے ذریعے اس نے کچھ کمایا اور حلال کمائی کی، ظاہر ہے کہ وہ جو پیسہ اس میں آیا ہے، جو اس نے کمائی کی ہے، جس پیسے سے اس نے رزق کمایا، وہ رزق کمانا تو اس کے لیے حلال ہوا۔ اب اس کو یہ جو سودی اس نے پیسے لیے تھے اس میں وہ پیسے بھی ادا کرنے ہیں اور پلس سود بھی ادا کرنا ہے۔ تو اگر اس کے پاس کوئی بینک میں ایسی کوئی چیز ہے یا کہیں سے اس کے پاس سود کا پیسہ پہلے سے رکھا ہوا ہے تو اس سود کے پیسے سے اس سود کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ کم از کم جو اس نے حلال کمائی کی ہے وہ حلال پیسے کسی حرام کام میں نہیں جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو رشوت وغیرہ پہ بھی کہتے ہیں کہ رشوت جہاں پر دی جائے، جہاں پر مجبوری بن جائے رشوت دینا، تو وہاں پر اس سود کے پیسے کو رشوت میں بھی دے سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ کیا بینک سے ملنے والے سود کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، یا یہ اس کو کہاں استعمال کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک سے ملنے والا جو سود ہے، سود تو حرام ہے اور حرام پیسے کو اپنے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایسے پیسے کو کسی غریب میں بغیر ثواب کی نیت سے صدقہ کر دینا چاہیے، یعنی اس کو دے دینا چاہیے۔ اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو رفاقی کام ہیں، جو ایسے کام ہیں جیسے مثال کے طور پر سڑک وغیرہ کہیں پر خراب ہو گئی اسے بنوانا ہے تو اس میں دیا جا سکتا ہے، یا امت کے غریبوں میں جیسے بعض تنظیمیں ہوتی ہیں کمبل، سردیوں میں کمبل بانٹنا اور ایسے رفاہی کام کرنا، تو ایسے کاموں میں بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد وغیرہ بنانے میں اس پیسے کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اپنے استعمال میں، اپنے فائدے کے استعمال میں اس کو لایا جا سکتا۔ ہماری ایک سیریز ہے سنڈے کمنٹ باکس، یعنی پورے ہفتے کے اندر واٹس ایپ پر یا انسٹاگرام پر یا ٹک ٹاک پر جو لوگ بھی ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، ہم اس کی ایک اکٹھا ان سوالات کو کر کے اور ایک ویڈیو کی شکل میں اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کسی بھی، چاہے انسٹاگرام پر یا میسیج میں یا یوٹیوب کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں سوال کو لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم سارے کمنٹ دیکھتے ہیں، تو آپ اس کو وہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ سنڈے میں آپ کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ دینی جو معلومات ہے وہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔